ایک وہ شخص جو شریف ہے، جس کے پاس رزق حلال ہے، جس کے پاس علم کا، کردار کی دولت ہے، جس کے پاس غیرت کی دولت ہے، حمیت کی دولت ہے، جس کے پاس ساری خوبیاں ہیں، مگر وہ سمگلر نہیں، لٹیرا نہیں، جاگیردار نہیں، سرمایہ دار نہیں، وہ ایجنٹ نہیں کسی ایجنسی کا، وہ مافیا کا فرد نہیں، منشیات کا دھندا کرنے والا نہیں، وہ کروڑ روپے کی ٹکٹ کہاں سے خریدے گا؟ فیصلہ تو الیکشن سے بہت پہلے ٹکٹ کی خریداری پر ہو جاتا ہے۔ کسی نے چیک لگایا آج تک ٹکٹ کیوں بک رہے ہیں؟ کون لگائے؟ اس لیے کہ دونوں طرف بکتے ہیں اور دونوں کا مفاد اسی میں۔ اور پھر 2-2 4-4 کروڑ روپے کے ساتھ ایک الیکشن کی سیٹ جیتی جاتی، 2-2 4-4 کروڑ۔ بڑا سادہ سا سوال ہے، اور قوم بڑی بھولی ہے، ہم بڑے بھولے ہیں، بہت بھولے ہیں، یہ بھولا سمجھا جاتا ہے۔ جو بھی پارٹی جیت کر آتی ہے وہ کہتی ہم بددیانتی اور دھاندلی کا خاتمہ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ ان کے ایوان میں بیٹھے ہوئے جو 2-2 4-4 کروڑ خرچ کر کے آئے ہیں، وہ ایمانداری کرنے کے لیے خرچ کر کے آئے، وہ غریبوں کو روٹی اور ان کے منہ میں نوالا دینے کے لیے خرچ کر کے آئے۔ اس کی پہلی کوشش یہ ہے کہ 2 کروڑ لگا تو 5 کروڑ نکالوں، 2 کروڑ پچھلا، 3 کروڑ اگلے الیکشن کا خرچ۔ یہ اس کا پہلا کام ہے۔ اور اس کے بعد یہ کس کو معلوم نہیں؟ میں سوال کرتا ہوں، کس کو معلوم نہیں؟ کیا کسی وزیر اعظم کو معلوم نہیں ہے؟ کیا کسی صدر کو معلوم نہیں؟ کسی وزیر اعلیٰ کو معلوم نہیں ہوتا؟ کسی قائد حزب اختلاف کو معلوم نہیں ہوتا؟ کسی جماعت کو معلوم نہیں ہوتا؟ آپ کو معلوم نہیں ہوتا، مجھے معلوم نہیں ہوتا، اخبارات والوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ سوال یہ کس کو معلوم نہیں؟ ہر ایک کو علم ہے۔ نتیجتاً ہم نے دیکھا ہے ایسے ایم پی اے جن کو پاؤں میں پہننے کے لیے عزت کی جوتی میسر نہیں تھی، وہ ایک سال میں کروڑ پتی ہوئے تھے۔ کسی بیرونی سرمایہ سے الیکشن لڑا، کروڑ پتی ہو۔ یہ دھندا ہے۔ وہ لوگ جو سارے کرپشن کے پروسیس سے آ رہے ہیں اقتدار کے ایوانوں میں، چور کہیں کہ ہم چوری کو ختم کر دیں گے، ڈاکو کہیں ہم ڈاکہ زنی کو ختم کر دیں گے، دہشت گرد کہیں دہشت گردی کو ختم کر دیں گے، محالستو یہ لوگ ہمیشہ سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، اور یہ نظام انتخاب دنیا کی بہترین انویسٹمنٹ بن چکا ہے۔ اور پھر نااہل اور مفاد پرست عناصر چناؤ ہوتا ہے، اس میں اب نظام کہاں سے بدلے؟ اس پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 62 پاکستان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کے لیے اور سینیٹرز کے لیے کوالیفیکیشنز دیتا ہے۔ پاکستان میں اگر کسی دفتر کا چپراسی رکھنا ہو، میرے پاس کانسٹیٹیوشن میرے ہاتھ میں ہے، چپراسی کے لیے میٹرک پاس ہونا شرط ہے۔ ایک کلرک کے لیے شاید آج کل ایف اے پاس ہونا یا ٹائپ سیکھنا شرط ہو گیا ہوگا۔ ایک ڈرائیور بھی رکھنا ہو تو اس کا بھی کوئی معیار اور میرٹ ہوتا ہے۔ کنسٹیبل کے لیے میرٹ ہے، اس کے لیے بھی کم سے کم میٹرک ہونا شرط ہے۔ ہر چھوٹی سی چھوٹی ملازمت کے لیے میرٹ ہے۔ اگر تعلیم کا پرائمری کی حد تک بھی شرط نہیں ہے تو اس ملک کے ایم این اے کے لیے نہیں ہے۔ حاضرین محترم، تو عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ اس ملک میں کسی نے سوچا وہ کون قانون بنائیں گے؟ اسمبلیوں میں بیٹھنے والے، وہ انگوٹھا چھاپ بھی اس میں بیٹھے، وہ کہاں شرط لگائیں گے یہاں تعلیم کی؟ جس ملک میں لٹریسی ریٹ مشکل سے 15 سے 20% ہے، یا حکومتی اعداد و شمار کے مطابق 25 سے 27% ہو گیا۔ انٹرنیشنل سروے ایجنسیز کچھ اور بتاتی ہیں، ہماری اپنی کچھ اور بتاتی ہیں، اور جس کو ہم لٹریسی ریٹ کہتے ہیں، وہ جو دستخط کر کے پینشن وصول کر لے وہ بھی لٹریٹ ہے، یہ پڑھا لکھا ہے۔ انٹرنیشنل معیار کے مطابق جو ویسٹرن ورلڈ میں انٹرنیشنل معیار UNO کا ہے، اگر اس معیار پہ پرکھے تو شاید تعلیم یافتہ لٹریٹ افراد ہمارے ہاں 7% سے زیادہ نہیں، یا میکسیمم 10% ہوں۔ جس ملک میں ریئلی لٹریٹ پیپل، پڑھے لکھے افراد 10% ہوں، اور 10% میں شعور والے کتنے ہوں گے؟ اس ملک میں نمائندگان کے لیے تعلیم کی مزید شرط نہ ہو، آپ نظام کے بدلنے کی ان ہاتھوں سے کیا توقع کرتے ہیں؟ اور جو شرائط کوالیفیکیشنز میں مینشن ہے، یہ تو ہے جو ہونا چاہیے تھا وہ مینشن نہیں، اور جو مینشن ہے ان کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے۔ اسی آرٹیکل 62 کے سب آرٹیکل میں کلاس D, E اور F، میں صرف 3 کلاسز بتاتا ہوں۔ ہی از آف گڈ کریکٹر، یہ شرائط ہیں
MNA, سینیٹر اور MP ہونے کے لیے وہ اچھے کردار کا ہونا چاہیے بس. And is not commonly known as one who violates Islamic injunctions. اور وہ شخص ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی شہرت یہ ہو کوئی اسلامی احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے. جو اسلامی احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے اور جانا جاتا ہے صرف اسی ایک شک کی بنا پر وہ اس لائق نہیں کہ اس ملک کے مقدس ایوان نمائندگی میں اس کا قدم رکھا جا سکے. اور کلاس ای میں ہے he has adequate knowledge of Islamic teachings and practices obligatory duties prescribed by Islam as well as abstains from major sins. اسلام کے فرائض پر عمل کرتا ہے. یہ کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے, یہ میرا خطاب نہیں ہے, نہ کوئی میں شرط عائد کر رہا ہوں, یہ کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے. اس ملک میں آئین کے مطابق وہ شخص MNA بننے کا حق نہیں رکھتا جو شریعت کے فرائض پر عمل نہ کرتا اور جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا. کانسٹیٹیوشن بتا رہا ہے کہ گناہ کبیرہ کے مرتکب افراد اس ملک کی ایوان نمائندگی کے ممبر بننے کے اہل نہیں, اور اس ملک کے ایوان نمائندگان کے جو ہاسٹل ہیں وہ گناہ کبیرہ کے سب سے بڑے اڈے ہیں اسلام آباد.